ایران اور یو ایس کی جنگ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پہلے ہم نے بات کر لی مارکا حق کی, اور اچھا اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے ہم نے بتائی تھی اپنے شو کے انٹرو میں کہ یو ایس کی طرف سے ناقابل قبول ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوبارہ بمباری شروع کرنا یا تنازع سے باہر نکلنا ناکہ بندی برقرار رکھنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوگا. تو وہ ناکہ بندی جو ہے نا اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ مطلوبہ اہداف انہیں شاید مل رہے ہیں اس سے. اور جو خبریں آ رہی ہیں مڈل ایسٹ سے, یو اے ای کی طرف سے, سعودیہ کی طرف سے, ایران کی طرف سے, اس سے بھی کچھ یہ فیل آ رہا ہے کہ متاثر تو ہو رہی ہیں. ہاں لیکن وہ امپریشن دے رہے ہیں کہ نہیں صرف ایران کو فرق پڑ رہا ہے, ان کو ہم اکنامکلی چوک کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی مسئلہ نہیں, باقیوں کا مسئلہ اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے سے ہے, ٹیکس دینے سے مسئلہ ہے, ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمیں جوائن کیا ہے جاوید ملک صاحب نے, سینئر تجزیہ کار بھی ہیں, ایکس ایمبیسڈر ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو زہیب اینڈ نادیہ. جی جناب, پہلے تو نادیہ اسی پر بات کر لیتے ہیں, یو اے کا جو معاملہ چل رہا ہے. ہاں ویری امپورٹنٹ, جاوید بتائیے گا یہ اوپیک سے اور اوپیک پلس جو ہے اس سے یو اے کا جو ہے نکل جانا فرام فرسٹ میں, اس سے یو اے کو کیا فائدہ ہے اور باقی جو ممالک ہیں ان کے اوپر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک اوبیسلی ایک ایسا ادارہ تھا جو کافی پرانا ہے, آئی تھنک 50-60 ایئرز, یا اس وقت کے حالات ڈفرینٹ تھے. تو اس وقت جو جتنی بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھیں انہوں نے یہ اوبیسلی ایک اپنا بلاک یا گروپ بنایا تھا کہ وہ آئل کی پرائسز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اس حوالے سے قطر اس کا حصہ آلریڈی نہیں ہے جی سی سی کے اندر, اس کے علاوہ بحرین بھی نہیں ہے اس کا حصہ. تو کوئی اتنی زیادہ چینج کی بات نہیں ہے کیونکہ آف کورس یو اے کا ابھی جو 50 سال پہلے صورتحال تھی ابھی جو ہے اس میں فرق ہے. آف کورس ان کو ہر ملک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اگر ان کے پاس آئل کے ذخائر موجود ہیں اور وہ اس کو پمپ کرنا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک اوپیک کے اندر کچھ لمٹس تھیں کہ آپ کے پاس ایون دو آپ کے پاس ہیں لیکن آپ نے وہ ایک اوور آل ڈیمانڈ سپلائی کو مینٹین کرنے کے لیے غالباً جو ہے وہ اس کو آپ پمپ نہیں کر سکتے تھے. تو ان کی ریکوائرمنٹس بھی بڑھ گئی ہیں, 40 سال ہو گئے ہیں, 50 سال اس ایگریمنٹ کو. نہیں تو اگر یہ اس سے نکل جاتے ہیں, ظاہر ہے ان کے کوئی مقاصد ہوں گے نا اس کے لیے. اگر وہ پروڈکشن بھی اپنی بڑھانا چاہ رہے ہیں تو بائی لیٹرل معاملات ہوں گے نا پھر تو سیل پرچیز کے. تو پاکستان کے ساتھ بھی ظاہر ہے پاکستان بھی تیل لیتا ہے یو اے ای سے, تو کم قیمت پر ملے گا ہمیں, زیادہ قیمت پر آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک تو یہ اس میں 1-2 ماہ لگیں گے آئی تھنک ان کو ایگزٹ کرنے میں, ایک انہوں نے فیصلہ لیا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے ہر ملک کا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے 50 سال پہلے پاکستان کے جو حالات ہوں آج وہ ہمارے بھی نہیں ہیں, ہم آج کچھ چینج کر لیں. تو یہ اٹس جسٹ I don't think we should read too much into it. یہ بیسکلی ایک ان کا اپنا ایک ڈیسیشن ہے ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیمانڈ سپلائی کو مینٹین, بیکاز ان کے پاس آلریڈی ایک چیز ہے تو اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا حق ہے وہ سیل کریں. I think that's how it is. اور اس کی وجہ سے اینالسٹ جو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں بول رہے ہیں, لیکن دوسرے ممالک کے کوئی بیان وغیرہ سچ نہیں آ رہے کہ وہ ریزسٹنس ہے یا اس کو اپوز کر رہے ہیں, کچھ زیادہ ایسے شور نہیں ہے. جی all due respect, like ہمارے ہاں کیا ہے کہ because ماشاء اللہ we have a lot of channels and a lot of social media. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بری بات ہے, it's a very good thing. لیکن کبھی کبھی analysis ہو رہی ہوتی ہے, obviously that probably has no reason to do, کیونکہ وہ basically وہ ایک بس مرضی کے مطابق لوگ کر رہے ہیں. تو it's just like I've told you, we should not read too much into it. یہ basically ایک حالات کے چینجز کے ساتھ ساتھ ملک اپنی جو ہے صحیح بات ہے. جاوید مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاہدے کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ کو لگ رہا ہے کہ یہی سوٹیبل پالیسی ان کو لگ رہی ہے کہ ہم نے بلاکیج کیا ہوا ہے, ایران کو ہم چوک کر دیں گے, تو ہم کیوں پھر بمباری کریں اور کیوں دیگر اقدامات کریں. تو یہ اس کو پرولونگ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ جی دیکھیے زہیب, اس میں ایک تو بہت اہمیت کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں ہوئے تھے تو اس کے بعد ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوں گے, لیکن باضابطہ طور پر تو وہ راؤنڈ آف ٹاکس نہیں ہوئے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بہت ہی باخبر لوگوں سے جن سے میری بات کہ جو مذاکرات ہیں, جو ڈسکشنز کا عمل ہے وہ تو جاری ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ تو لا چکا ہے اس کے اندر. پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں ٹوورڈز بلڈنگ پیس اینڈ ڈپلومسی وہ چل رہی ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب آپ جانتے ہیں خود وہ تشریف لے کر گئے تھے تہران ایون آفٹر دا فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس, اور 1 دن کا دورہ ان کا 3 دن تک وہ رکے وہاں پہ. سنسیئر ایفرٹس کر رہا ہے پاکستان کہ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے. لیکن اوبیسلی جو جے ڈی وینس جب جا رہے تھے تو انہوں نے ایک آپ کو یاد ہے بات کہی تھی کہ ہم نے اپنی آفر جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھتی ہے, نا ایران ہیز ٹو رسپونڈ.
تو جب ان کے فارن منسٹر کچھ دن پہلے اسلام آباد آئے تو انہوں نے وہ رسپانس جو ہے وہ دے دیا اینڈ دیٹ رسپانس واز کنویڈ ٹو واشنگٹن. لیکن جو رسپانس اس وقت واشنگٹن سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی حد تک وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو رسپانس دیا ہے وہ اتنا قابل عمل نہیں ہے, لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون, لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا وقت مزید لگے گا, زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی ٹو بی ایبل ٹو برج دس گیپ, بیکاز ایران کے اندر بھی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے. وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو فارن منسٹر ہیں یا مسعود پشکیان پریزیڈنٹ ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن جو IRGC ہے اصل میں فیصلہ سازی وہ کرتے ہیں, پھر ان کے سپریم رہنما بھی ہیں, ان کی بھی تائید ہونی چاہیے. تو اس میں کچھ وقت لگا ان کو, لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو گلف آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کسی حد تک کم ہوئی ہے, لیکن اس میں بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال یہ جو آپ نے ہرمز کا آپ نے ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں زیادہ سسٹینیبل تو نہیں ہے, نہ ہی ٹینیبل ہے, کیونکہ دیکھیے یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک یا دو ملک اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. آئی تھنک موسٹ آف دا کنٹریز ان دا ایسٹ جو ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہیں, نہ صرف گلف کنٹریز بلکہ چائنا سے لے کے انڈونیشیا سے لے کے ایون ہم اور آپ بھی افیکٹڈ ہیں. تو آپ کس حد تک جو ہے آپ اس کو بلاک کریں گے؟ ایون اگر ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے تو چائنا تو ان کے ساتھ مطلب ان کے کسی حد تک ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, تو وہ اگر ان کو بھی تیل رکا رہے گا تو کیسے کب تک وہ روک کے رکھیں گے؟ بالکل. اور یہ کہ ایران کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ جو ہیں ٹیکس وصول کریں, کوئی ان کا بنتا نہیں حق, اور یہ کہ دوسرے ممالک تو دینا نہیں چاہتے کہ ٹیکس ہم کیوں دیں, یہ بالکل فری ہونا چاہیے لائک بیفور, لیکن وہ اپنا جو ہے جنگ سے جو نقصان ہوا ہے پھر اس کو پورا کیسے کریں؟ اب دیکھیے یہ جو قانون کے دائرے میں رہ کے اگر ہم بات کریں گے تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جی رائٹ آف نیویگیشن جو ہے وہ تو فریڈم ہے آپ کے پاس وہاں پہ کرنے کا. اور دوسری بات یہ جو سی واٹر ہے یہ ایران کا تو نہیں ہے, ایران ہیز نو رائٹس ٹو بلاک دس ایریا. کچھ حصہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو بارڈر سے ملتا ہے, لیکن اکثر حصہ تو عمان کے پاس آتا ہے. تو عمان سے جو یہ ملنے گئے تھے مجھے لگتا ہے شاید وہ اسی لیے گئے ہوں گے کہ اگر وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, یا جیسے آپ نے کہا وہ ٹول لینا چاہتے ہیں, تو وہ اس کے لیے عمان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایسا ہی ہے کہ ہم ایک اسٹریٹ میں رہ رہے ہوں اور وہاں پہ جو آخری گھر والے ہوں وہ اس کو بلاک کر دیں, تو سامنے والے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی تو ہے یہاں پہ رائٹ, پیچھے والوں کو اگر آپ ان کا احترام نہیں کریں گے تو ہم تو اوبیسلی عمان کی مرضی اور ان کی کنسنٹ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. لیکن اب عمان کیا ایگری کرے گا اس سے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, بیکاز آپ جانتے ہیں کہ عمان از پارٹ آف GCC, اور GCC جو ہے وہ تو ایک بلاک ہے. اوبیسلی وہ کیوں اپنے GCC برادرز کو چھوڑ کے ایران کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کرے گا جس سے اس کے, لیکن دیکھیں یہ تو یہ ہے کہ US کا حملہ اٹیک ہی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, تو اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کیا کون فالو کرے گا؟ ایک اور چیز مجھے بتائیے, بڑا اہم بیان دیا UN میں عاصم افتخار صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو غزہ کا مسئلہ ہے یہ حل کیے بغیر اس ریجن میں ہم نہیں آ سکتا, تو پہلے آپ کو اس کو حل کرنا ہے. اور جب اس مسئلے کی بات کریں تو لبنان میں بھی آپ نے دیکھا, کل کی خبر تھی کہ بڑے پیمانے پر انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ نکل جائیں یہاں سے, اور ابھی بھی مارا ہے بہت سے لوگوں کو, انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے. تو جی بتائیے, فرمائیے کس نے دیا یہ بیان؟ جی عاصم افتخار صاحب نے, UN میں پاکستان کے مستقل مندوب. ہاں جی عاصم افتخار, جی ایبسلیوٹلی. جی اوبیسلی پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ تمام مسائل کا حل ہونا چاہیے, لیکن مسئلہ فلسطین کو انہوں نے کہا کہ یہ اگر یہ حل نہیں ہوگا تو یہاں ریجن کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. وہ غالباً اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک ایران حزب اللہ اور وہ اسرائیل کے اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے وہ کہ ظاہر پراکسیز چل رہی ہیں, پھر اس کے معاملات ایسے ہوئے. جی وہ اوبیسلی وہ یہی اوور آل ایک اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوں گے کہ اوبیسلی پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ فلسطین کا مسئلہ حل کریں تو جنگ ختم ہوگی. وہ تو نہیں ہو سکتا حل, وہ تو 70 سال پرانا مسئلہ ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اس کے لیے تو پوری دنیا ابھی اگر آپ اس کو اس سے کنیکٹ کر دیں گے تو پھر تو آپ بھول جائیے اس مسئلے کا حل. بہرحال انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مسئلہ فلسطین ہے. وہ ہے بالکل, لیکن وہ مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے تو پھر بہت سی پارٹیز انوالو ہونی ہے اس کے اندر. یہ جو ابھی ایز سچ ایران اور اسرائیل جو امریکہ اور اسرائیل ایران کا جو کانفلکٹ ہے, اس کے کانٹیکسٹ میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک ایشو ہے, بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. آئی تھنک وہ اوور آل اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہوں گے, لیکن جو اس وقت مذاکراتی ٹیبل پہ جو نکات ہیں ان کا تو حصہ نہیں ہے. نہ ہی وہ ایران کی طرف سے پیش کیا گیا ہے, نہ ہی وہ پیش کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ آپ فلسطین کے مسئلے کو حل کیجئے تو پھر ہم اس پہ کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اے پوائنٹ آف ڈسکشن
ऑन दिस डायलॉग, लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम नहीं होगा वाइडर रीजन में, तो क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई है ना। जावेद भाई मुझे बताएं कि इस मसले को हल होता देख रहे हैं आप ईरान और यूएस के मामले को? ईरान और यूएस का मामला हल होता हो तो हम सब चाहते हैं हो जाए, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी जंगें होती हैं जो कि बॉर्डर्स पे हो रही होती हैं, लेकिन ये जंग ऐसी है कि इसका असरात आप पे और मुझ पे भी हैं, पूरी दुनिया पे हैं। यू नो अपना हुर्मुज की वजह से आमद और रफ्त में जो वहाँ पे हमारे न सिर्फ तेल और गैस के बारे में फोकस रहता है, लेकिन वहाँ से अशियाए खुर्दनोश भी जाती हैं, वहाँ से खाने की चीज़ें भी जाती हैं, लोगों का फूड भी जाता है, फर्टिलाइजर भी जाते हैं, यू नो एवरी डे यूज़ की चीज़ें भी जाती हैं। तो ऑब्वियसली वो सिर्फ इस खत्ते के लिए नहीं है, यहाँ से दुनिया में जा रही हैं चीज़ें, तो वो तमाम दुनिया अफेक्टेड है। तो ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले आपको कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है कि इसको आप फॉर एवर ब्लॉक कर सकें। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इसका हल तलाश कर लिया जाएगा, मुज़ाकराती अमल जारी है, लेकिन ऑफ कोर्स जब तक दोनों फरीकैन इसको हल नहीं करना चाहेंगे तो एज ए मीडिएटर हम तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात फैसिलिटेट हम कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जावेद, थैंक यू सो मच।